وہ بڑے غصے کے ساتھ وہاں سے ایک لشکر جرار لے کر آیا اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے. جب 13 ہاتھی بھی تھے اس کے ساتھ. بڑا ایک ہاتھی تھا جس کے اوپر وہ خود بیٹھا ہوا تھا, محمود اس کا نام تھا. جب وادی محصر میں وہ ہاتھی پہنچا تو ہاتھی وہاں آ کر بیٹھ گیا. اب وہ ہاتھی کو نیزے مارتے تو دائیں جانب بھگاتے تو بھاگنا شروع ہو جاتا, بائیں جانب بھگاتے تو بھاگنا شروع ہو جاتا, آگے کو ہاتھی نہ چلتا. وہ بیٹھ ہی گیا ادھر, پیچھے کو بھاگنا شروع ہو جاتا. گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا ابرا مجھے اللہ کے گھر کی عظمت سمجھ آ گئی, آپ کو ابھی بھی نہیں آ رہی. تو جو سردار عبد المطلب تھا اس نے کعبہ کا غلاف پکڑا اور کہنے لگا کہ یا اللہ تو اس گھر کا مالک ہے, اب تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے, ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم ابرہہ سے لڑائی کر سکیں. عبد المطلب نے کیا کیا, سارے لوگوں کو لے کر, قریشیوں کو لے کر وہ پہاڑ میں چلا گیا. تو ابرہہ کی فوج نے کیا کیا, عبد المطلب کے 200 اونٹ چار رہے تھے, ابرہہ کی فوج نے عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا. اب ابرہہ نے سوچا کہ یہ عرب والے مجھ سے لڑنے کے لیے آئیں گے. سردار عبد المطلب جو تھا بڑا وجیح اس کا چہرہ تھا, پگڑی وہ باندھا کرتا تھا, وہ ابرہہ کے پاس گیا. جیسے ہی ابرہہ نے دیکھا سردار عبد المطلب کو تو ایک دفعہ اس پر ہیبت آری ہوئی. اس نے سمجھا کہ شاید یہ مجھ سے لڑائی کی بات کرنے آیا ہے. تو ابرہہ کہنے لگا جی کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کی فوج نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے, تو میں تو اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے 200 اونٹوں کو چھوڑ دیں. تو ابرہہ کہنے لگا میں نے تو کیا سوچا تھا آپ لڑائی کی بات کرنے آئے, آپ کو آپ کی اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے, میں تو اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا ہوں, بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہے اس کی. تو عبد المطلب کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ جو جس کا مالک ہوا کرتا ہے وہ اسی کے بارے میں بات کیا کرتا ہے. میں ان اونٹوں کا مالک ہوں تو میں اونٹوں کی بات کرنے آیا ہوں, جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود جانے اور اس کا کام جانے, وہ خود اپنے گھر کے بارے میں بات کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے, کنکریاں ان کے پاس تھی, وہ جیسے جس ہاتھی کو لگتی وہ اسی جگہ بھوسا بن جاتا, زمین کے ساتھ مل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے, ابرہہ کافر والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے جانا نہیں, یہ عرب کے لوگوں سے آپ نے سنا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب اس کا معنی یہاں پر دیکھنا نہیں ہے, اس کی ایک اور دلیل بھی میں پیش کر دیتا ہوں. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین, کیا انسان نے جانا نہیں کہ کیسے اس کے رب نے اسے ایک حقیر سے گندے پانی سے پیدا کیا ہے. اس کا معنی وہاں پر دیکھنا نہیں ہوگا, وگرنہ کوئی بھی اس وقت کے معاملات نہیں دیکھ رہا تھا, وہ تو ابھی بنا ہی نہیں تھا تو دیکھ کیسے رہا تھا. تو ہر جگہ پر اس کا معنی دیکھنا نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح میں علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, کیا آپ نے جاننا نہیں کہ آپ کے رب نے کس طرح 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنا دیا ہے. اب ظاہری بات ہے جب اللہ آسمانوں کو بنا رہا تھا ہم نے دیکھا نہیں ہے. اصل میں بعض ہمارے بھائی وہ اس طرح مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو ابرہہ کافر کا واقعہ پہلے پیش آیا 55 دن پہلے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود نہیں تھے, اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وہ منظر دیکھ رہے تھے. یہ ایک مغالطہ ہے. میں نے 3 آیات قرآن جی سے پڑھی ہیں جس کا معنی وہاں پر دیکھنا نہیں ہے, جاننا ہے, اور ہمارے بھائی بھی اس کا معنی وہاں پر جاننا ہی کرتے ہیں, دیکھنا نہیں کرتے. اور یہاں پر بھی جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نمرود کے ساتھ وہ مناظرہ کر رہے تھے تو وہاں پر یعنی ہم موجود نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تارا, ویسے خاص مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا, لیکن ہر بندہ اس سے مراد ہے کہ آپ نے جاننا نہیں اس آدمی کے بارے میں جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا, حجت اس نے پیش کی. ابراہیم علیہ السلام وہ بادشاہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک, اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی. اللہ نے اسے بادشاہ بنایا تھا, لیکن وہ حقیقی بادشاہ کو بھول گیا, کہنے لگا کہ میں حقیقی رب ہوں. اللہ کو اس نے بلا دیا اور اپنے آپ کو اس نے خدائی دعویٰ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو رب نہیں ہے, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے, جو زندگی کا بھی مالک ہے, جو موت کا بھی مالک ہے, وہ تو صرف اللہ ہے.
وہ کہنے لگا یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے، آنا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس کو اس نے رہا کر دیا، چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ آدمی جس کو چھوڑ دینا تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا۔ کہنے لگا دیکھو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کہنے لگے جو میرا رب ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، جب صبح کو دن نکلتا ہے تو میرا جو رب ہے وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو واقعتاً رب ہے تو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اگر وہ آگے سے یہ اعتراض کرتا، ابراہیم علیہ السلام سے کہتا کہ چلو تو اپنے رب سے کہہ دے کہ وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، اگر وہ اعتراض کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کوئی معجزہ ان کا ظاہر کر دینا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ مغرب سے سورج اللہ نے نکال دینا تھا۔ لیکن اس نے اسی آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے تو مغرب سے لا کر دکھا۔ ویسے قیامت کا دن جب قائم ہوگا اس دن سورج مغرب سے ہی نکلے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورج روزانہ کہاں چلا جاتا ہے جب غروب ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ عرش کے نیچے جاتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اگلے دن نکلوں یا نہ نکلوں۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ جہاں سے آیا ہے اسی جگہ چلا جا، کیا مطلب ہے؟ مغرب سے آیا ہے تو مغرب سے نکل جا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اس دن قیامت آ جائے گی، اس دن سورج مغرب سے نکلے گا جب قیامت آئے گی، اور جمعے والے دن قیامت نے آنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اس کے سامنے دلیل پیش کی، فبوہت الذی کفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو نمرود کافر تھا وہ لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیتا، لیکن وہ لاجواب ہو گیا، مزید ہٹ درمی پر اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو اللہ تعالیٰ، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔